دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا ملک ہے جسے پاکستان نے پیسے دے کر خرید لیا؟ دنیا کا وہ واحد ملک اور سمندری ساحل جسے پاکستان نے پیسے دے کر خرید لیا۔ دوستو وہ کون سی خاتون تھی جس نے پاکستان کو یہ خریدنے میں مدد کی؟ جانیے آج کی اس ویڈیو میں، جو جڑے رہیے گا ہماری اس ویڈیو کے آخر تک۔ دوستو دولت کتنی بڑی چیز ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ وہ ملک جو دوسرے ملکوں سے اس بات پر جنگ لڑ لیتے ہیں کہ دشمن ان کے علاقے پر قبضہ نہ کر لے، وہی ملک بعد میں اپنے انہی علاقوں کو کچھ رقم کے بدلے کسی اور ملک کو بیچ دیتے ہیں۔ جی بالکل دوستو، دنیا میں ایسے نہیں بلکہ کئی واقعات پیش آ چکے ہیں جب کسی ملک نے پیسے لے کر اپنے ملک کے اہم اور اپنے بڑے علاقوں کو بیچ ڈالا۔ پاکستان نے بھی ایک ملک سے اس کا اہم ترین علاقہ خریدا۔ وہ علاقہ اتنا اہم ہے اور میں بھی اس علاقے کا وزٹ کر چکا ہوں، 3-4 مہینے وہاں رہ بھی چکا ہوں، کہ آج بھی دشمن اس علاقے کو پاکستان سے الگ کرنا چاہتا ہے۔ وہ کون سا علاقہ ہے؟ پاکستان نے کس ملک سے خریدا تھا اور کس ملک نے وہ علاقہ اور اس کے علاقے کا سارا سمندر پاکستان کو بیچ دیا تھا؟ اس نے کس وجہ سے اپنے ملک کا اہم حصہ پاکستان کے حوالے کر دیا؟ اس بارے میں جاننے سے پہلے یہ جان لیں کہ اس ویڈیو کے آخر میں آج آپ کو کچھ ایسے علاقوں میں بھی لے چلوں گا جنہیں کسی ملک نے پیسوں کے لیے کسی اور ملک کو بیچ دیا تھا۔ لیکن سب سے پہلے اس سمندری علاقے کی بات کرتے ہیں جسے پاکستان نے خریدا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کی 2 بڑی کامیابیاں ہیں دوستو۔ ایک، پاکستان کا ایٹم بم بنا لینا ایک بہت بڑی کامیابی تصور کی جاتی ہے، اور دوسری بڑی کامیابی اس علاقے کو جس کی میں بات کر رہا ہوں اپنے ملک کا حصہ بنا لینا، جس پر انڈیا، ایران اور برطانیہ کی بھی نظریں تھیں۔ میں بات کر رہا ہوں گوادر کی اور اس کے خوبصورت ساحلوں کی۔ جب پاکستان دوستو بنا تھا تب گوادر اور اس کے سمندری ساحل اور ان ساحلوں سے آگے کا سمندری علاقہ پاکستان کا حصہ نہیں تھا۔ میں جب وہاں 3-4 مہینے رہا تو جب آپ سمندر کے ساحل پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو سامنے عمان کی لائٹنگ نظر آتی ہے اور پورا سمندر جو ہے وہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ اس لیے نظر آتا ہے کیونکہ گوادر عمان کا حصہ تھا، یہ پورا علاقہ عمان کا حصہ تھا۔ لیکن جب پاکستان بنا تھا تب عمان اور پاکستان کا زمینی بارڈر تھا اس وقت۔ 1947 آتے ہی برطانیہ تو گوادر حاصل کرنے کی دوڑ سے خود بخود آؤٹ ہو گیا، لیکن پاکستان، انڈیا اور ایران اس وقت بھی عمان سے اس کا یہ علاقہ حاصل کرنے کا سوچ رہے تھے۔ لیکن انہی دنوں میں ایک امریکی کمپنی نے یہ پتہ لگایا کہ گوادر ایک ایسی جگہ ہے جہاں قدرتی طور پر ایک ایسی بندرگاہ موجود ہے جو دنیا کی اتنی گہری بندرگاہوں میں سے ایک ہے اور دنیا کے سب سے بڑے بحری جہاز بھی وہاں آ سکتے ہیں۔ جب اس بات کی خبر ایران کو ہوئی تو اسے تب معلوم ہوا کہ جس علاقے کو اس نے کبھی اہمیت ہی نہیں دی، وہ علاقہ تو اس کے سمندری علاقوں سے بھی کہیں زیادہ قیمتی اور امپورٹنس رکھتا ہے۔ تو ایران نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر صورت گوادر کو حاصل کر کے اسے ایران کا حصہ بنا لے گا اور گوادر کی بندرگاہ کے ذریعے اس پورے سمندری علاقے پر اپنی حکومت کرے گا۔ ان دنوں ایران کی امریکی خفیہ ایجنسی CIA سے بھی بہت اچھے تعلقات تھے۔ ایران نے پلان بنایا کہ امریکہ کی مدد سے گوادر کو اپنے ملک میں شامل کرے گا، لیکن تب ایران کو کیا پتا تھا کہ پاکستان تو پہلے ہی گوادر حاصل کرنے کی سوچ بیٹھا ہے اور ایسی تیاری کر رہا ہے جو ایران نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ شاہ ایران نے CIA کے ذریعے امریکی حکومت سے مدد حاصل کی۔ اس وقت کی امریکی حکومت نے برطانیہ پر زور دیا کہ گوادر کو ایران میں شامل کرنے کے لیے ایران کے ساتھ مل جل کر کام کر لیا جائے۔ دوسری طرف پاکستان کی یہ خاتون گوادر کو پاکستان میں شامل کرنے کی ایفرٹس کر رہی تھیں اور اس کا نام تھا وقار النساء۔ یہ پاکستان کے 7ویں وزیر اعظم فیروز خان کی اہلیہ تھی۔ انڈیا کو جب معلوم ہوا کہ پاکستان گوادر کا بہت بڑا علاقہ خریدنے کی کوشش کر رہا ہے تو گوادر حاصل کرنے کی دوڑ میں انڈیا نے خود کو بھی شامل کر لیا۔ انڈیا نے بہت ایفرٹ کی کہ عمان کسی طرح یہ علاقہ انڈیا میں شامل کرے۔ انڈیا نے عمان کو پاکستان سے بھی کئی زیادہ رقم دینے کی آفر کی۔ انڈیا نے جب یہ محسوس کیا کہ گوادر پاکستان لے اڑے گا تو اس نے اپنے دوست ممالک کی مدد حاصل کی۔ یوں دسمبر 1958 کے سنہری دن پاکستان نے وہ کامیابی حاصل کی جو پاکستان بننے کے بعد اس وقت تک کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ گوادر پاکستان کا حصہ بن گیا۔ دنیا کی گہری ترین بندرگاہوں میں سے ایک پاکستان میں بھی بندرگاہ شامل ہو گئی۔ گوادر کے چمکتے پانیوں کے ساحل پاکستان کو مل گئے اور گوادر سے آگے کا وہ سمندری علاقہ جس پر عمان کے بحری جہازوں اور کشتیوں نے ایک لمبے عرصے تک حکومت کی تھی، اب وہ سمندری علاقہ بھی پاکستان کی کنٹرول میں آ گیا۔ اس سمندر کی اندیکھی گہرائیوں میں چھپے تمام خزانے بھی پاکستان کے ہو گئے۔ انڈیا، ایران
اور امریکہ اور باقی دنیا حیران تھی کہ پاکستانی علاقوں میں جشن کا سامان بھی تھا۔ خاص طور پر بلوچستان کے ساحلوں پر رہنے والے لوگوں کے لیے وہ دن ایک یادگار دن تھا۔ سمندر کے کنارے آباد وہ علاقے جو پاکستان میں شامل ہوئے تھے، وہاں پر کچھ گھر تو ایسے بھی تھے جہاں لوگوں نے خوشی سے اپنے گھروں میں چراغاں بھی کیا تھا۔ گوادر کے وہ لوگ جو عمان کے شہری تھے، وہ ایک ہی رات میں پاکستان میں شامل ہو گئے۔ پاکستان میں شامل ہونے پر وہ کتنے خوش تھے، اب میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جس دن گوادر میں پہلی بار پاکستان کا پرچم لہرایا جانا تھا اور گوادر پاکستان کے حوالے کرنے کے لیے اہم ڈاکومنٹس دیے جانے تھے، تو اس دن پاکستانی حکومت کے ایک اہم عہدیدار ایک کشتی کے ذریعے جب گوادر کی دلکش ساحل کے قریب پہنچے تو گوادر کے لوگوں نے ساحل پر جمع ہو کر ان کا زبردست ویلکم کیا۔ گوادر کے وہ لوگ جن کی زندگی کا زیادہ تر وقت مچھلیاں پکڑتے ہوئے سمندر پر گزرتا تھا، انہوں نے تو سب سے انوکھا استقبال کیا۔ جب پاکستانی حکومتی عہدیدار کی کشتی گوادر کے ساحل کے قریب پہنچی تو سمندر کے پانی پر راج کرنے والے ان مچھیروں نے 4 فٹ گہرے پانی میں جا کر اس کشتی کا ویلکم کیا جو پاکستان سے آئی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ آخر گوادر حاصل کرنے کے لیے پاکستان نے عمان کو کتنی رقم دی ہوگی، تو اس کا جواب ہے 3 ملین امریکن ڈالر۔ جی بالکل، پاکستان نے 3 ملین امریکن ڈالرز کے بدلے میں گوادر حاصل کر کے یہ شاندار اور تاریخی کامیابی حاصل کر لی۔ تو چلیے اب دنیا میں بیچے جانے والے کچھ اور ملکوں کی بات کرتے ہیں۔ پہلا ملک ہے الاسکا۔ دنیا کے خوبصورت ترین علاقوں میں سے ایک الاسکا ہے۔ جی ہاں، وہاں وہ علاقہ جسے خرید لینے کے بعد امریکی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تاریخ میں سب سے اہم کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ ان بڑی کامیابیوں میں سے ایک ہے۔ امریکی اس علاقے کو خرید لینے پر آج بھی پراؤڈ فیل کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں، الاسکا ہے ہی اتنا خوبصورت، کئی ملکوں سے بڑا، کئی ملکوں سے زیادہ خوبصورت۔ الاسکا کی زمین میں ایسے خزانے دفن ہیں جو دوسرے ملکوں میں نہیں ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب روس الاسکا پر حکومت کیا کرتا تھا۔ الاسکا کا ایک ایک حصہ، یہاں کی ہر ایک جھیل، تمام پہاڑ اور ان پہاڑوں میں موجود تمام قدرتی ذخائر سبھی روس کے خزانے سمجھے جاتے تھے، لیکن یہ سب کچھ روس کے مقدر میں کہاں تھا۔ روس کے حکمرانوں نے وہ بڑی غلطی کی جس کے بعد یہ پورا علاقہ امریکی لے اڑے، اور وہ بھی اونے پونے داموں لے اڑے۔ یہ تھی روس کی بدقسمتی کہ پورا علاقہ 7.2 ملین ڈالرز کے بدلے میں امریکہ کی جھولی میں آ گیا۔ یہ 1867 کی بات ہے دوستو، جب الاسکا کی صورت میں امریکہ کی یہ لاٹری نکلی تھی، اور اس سال امریکہ کے یہ علاقہ اتنی سستے میں مل گیا تھا کہ اس کو کچھ یوں سمجھ لیجئے کہ تب الاسکا کی 1 ایکڑ زمین امریکہ کو جتنے میں دی تھی، وہ اب سے صرف 3 سال پہلے پاکستانی روپوں میں صرف 60 روپے بنتی ہے۔ کیا آج آپ کو پاکستان میں کہیں کوئی جگہ 60 روپے فی ایکڑ ملے گی؟ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک حساب سے روس نے الاسکا تقریباً مفت میں بیچ دیا تھا۔ دوسرا ہم ایلٹن کی بات کریں گے۔ یہ جرمنی کا وہ گاؤں ہے جو جرمنی کا ہی تھا، لیکن جرمنی نے اپنے ہی گاؤں کو پیسے دے کر خریدا ہے۔ جو گاؤں تھا ہی جرمنی کا، اس سے پیسے دے کر خریدنے کی نوبت کیوں پیش آئی؟ اس گاؤں کو خرید لینے کی بڑی عجیب و غریب کہانی ہے۔ جرمنی نے اسے کتنے پیسوں میں خریدا ہے، چلیے جانتے ہیں۔ جرمنی کے اس گاؤں کا نام ایلٹن ہے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد یہ گاؤں جرمنی کا ہی حصہ تھا، لیکن اس کے بعد یہ نیدرلینڈز کا حصہ بن گیا۔ صرف ایلٹن گاؤں ہی نہیں، جرمنی کے ہاتھ سے اس کے کئی اور علاقے بھی نکل گئے تھے۔ دوسرا ہے سیلفینٹ۔ یہ علاقہ نیدرلینڈز کے بارڈر پر موجود ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر بیلجیم کا بارڈر بھی ہے۔ مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ پورے جرمنی کا سب سے مغربی علاقہ یہی ہے۔ یہ کئی سالوں تک جرمنی سے کٹا رہا، لیکن جرمنی اپنی ان علاقوں کو کبھی بھی بھولا نہیں تھا۔ جرمنی نے اپنے علاقے کو حاصل کرنے کے لیے کئی سالوں تک کوششیں کی، لیکن 1963 میں جرمنی اپنی کوشش میں تب کامیاب ہوا جب نیدرلینڈز نے ایک بڑی رقم کے بدلے جرمنی کو اس کے علاقے بیچ دینے کی حامی بھر لی۔ جرمنی نے ایلٹن گاؤں اور سیلفینٹ نامی اس علاقے کو خرید لینے کے بعد نیدرلینڈز کو جرمنی کی کرنسی میں 280 ملین جرمن مارکس دیے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا، اور نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو کبھی گوادر جانے کا موقع ملا ہے تو اپنا ایکسپیرینس نیچے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور ہاں، اب بتائیے گا کہ اب اس وقت وہاں پہ 1 کنال زمین کا کیا ریٹ ہے۔ مجھے پتا ہے، میں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتاؤں گا۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے، میں ایک موٹیویشنل اسپیکر ہوں۔
اگر آپ